اب اس کے بعد میں تقریر پیش کرنے کے لیے شیخ عمر ابن شیخ مجیب صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تقریر پیش کرے۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے نماز کی اہمیت۔ یہ حفظ دوم کے طالب علم ہے اور ڈگرس کے رہنے والے ہیں۔ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے نماز کی اہمیت۔ حضرات، نماز دین اسلام کا دوسرا عظیم ترین ستون ہے اور ایمان کے بعد سب سے پہلا رکن ہے۔ نماز سب سے بڑی عبادت ہے۔ جس کی زندگی میں نماز ہے اس کی زندگی میں برکت ہے، عزت ہے اور راحت و سکون ہے۔ نماز اتنی عظیم شے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے سارے احکام زمین پر عطا فرمائے، لیکن جب نماز کی باری آئی تو حق تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں آسمان پر بلا کر عطا فرمایا۔ گویا نماز خدا تعالیٰ کا قیمتی تحفہ ہے جو اس نے امت محمدیہ کو بخشا ہے۔ محترم سامعین، نماز کی اہمیت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے اور قرآن مجید میں سب سے زیادہ اسی عبادت کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بار بار بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ فرمایا ہے، جعل قرۃ العین فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے اسے قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے نہ قائم کیا اس نے پورے دین کو ڈھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم کرو، اور 10 سال کا ہو جائے تو اسے نماز چھوڑنے پر مارو۔ محترم سامعین، نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اور فرمایا جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اس نے کفر کیا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہ ہو اور کفر پر موت آ جائے، نعوذ باللہ۔ میرے بھائیوں، یہ نماز جس طرح دنیا میں عزت کا ذریعہ ہے اسی طرح آخرت میں بھی اہل ایمان کی پہچان ہوگی۔ نماز کے واسطے وضو کرنے والے کا جو تمام حصہ جو وضو میں دھویا جاتا ہے اس پر نور چمک رہا ہوگا، جبکہ نفسی کا عالم ہوگا۔ نافرمانوں کو فرما برداروں سے الگ کرنے کے لیے سجدے کا حکم دیا جائے گا۔ سب کے سب سجدے میں چلے جائیں گے، مگر وہ لوگ جو نافرمان تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، ان کی کمر میں تختہ لگا دیا جائے گا، جس کے سبب وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، اور پھر بے نمازیوں کو سب کے سامنے محشر میں ذلیل و خوار ہونا پڑے گا۔ آئیے عہد کرتے ہیں، آج سے ہم نماز کی پوری پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔